السلام علیکم ناظرین، کپتان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشہ دلشیر، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر پاکستان کے پریزیڈنٹ شوکت علی چدر صاحب۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، جیسا کہ آپ نے نام تو خود ہی بتا دیا ہے کہ شوکت علی چدر میرا نام ہے، اور یہ کسانوں کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے پورے ملک کی سطح پہ، اس کا فیڈریشن کا میں پریزیڈنٹ ہوں، اور ہم زراعت سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں اس میں چاہے ہمارے زرعی سائنسدان ہیں، چاہے ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو زراعت سے وابستہ ہے، جو زراعت کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے ٹیکنیکل ادارے ہیں، اور ہمارے گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، وہ سب ایک ہی چھت کے نیچے سارے اکٹھے ہو کے چیمبر آف ایگریکلچر کے پلیٹ فارم سے اس ملک کے اندر زراعت کی بہتری کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تاکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر زراعت ترقی کرے گی تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ یہی سمپل سا میرا تعارف ہے۔ اکھاڑا کا میں بیسیکلی رہنے والا ہوں۔ جی، میں یہی سوال کرنے والی تھی کہ آپ کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ جو آپ بیسیکلی آپ اکاڑا سے بلانگ کرتے ہیں، اور آپ اپنے ہی شہر میں اب آئے ہیں، اور یونیورسٹی میں آج کے دن کے حوالے سے جہاں پر سٹالز لگے ہیں، مختلف پروڈکٹس جو بچوں نے تیار کیے ہیں، اسٹوڈنٹس نے ٹیچرز کے ساتھ مل کے، اس کے حوالے سے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو ہم یونیورسٹی بھی اس میں انوالو ہے، اور بنیادی طور پر یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہمارا جو را مٹیریل باہر جا رہا ہے وہ ویلیو ایڈ ہو کے دنیا کے اندر باہر جائے۔ اس میں ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ جو ویلیو ایڈیشن پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، جس کا آج پریکٹیکل ڈسپلے آپ کو سٹال پہ نظر آیا ہوگا کہ انہوں نے پوٹیٹو کو بنی ہوئی چیزیں، آپ پوٹیٹو کو ایون دین بنا ہوا حلوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ویلیو ایڈ کر کے آج انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی اور سٹالز وغیرہ لگائے۔ تو یہی ہمارا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اثاثہ ہے، اور ہم یہی دنیا کو بیچ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس اپنے ویلیو ایڈیشن کے لیے میڈ ان پاکستان کے نام سے ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے کہ جس میں جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان میں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ خصوصاً ویلیو ایڈیشن پہ کام کر رہے ہیں، ان سب کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کسانوں کی جو سبسڈی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنی پیداوار کو اگر بڑھا لیں تو پھر ہم یہ اخراجات ہمیں شاید فیل نہیں ہوں گے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری پیداوار دنیا کے مقابلے میں کم ہے۔ جب ہم پیداوار کم لیتے ہیں تو ہمارے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے کسان پہ ایک فائنینشیل برڈن بنتا ہے۔ دوسری طرف اگر سبسڈی کی بات کریں تو پوری دنیا کے اندر زراعت جو ہے وہ سبسڈائز ہے، وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے زراعت کو، تبھی زرعی میدان کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا بدقسمتی سے عالم یہ ہے کہ ہم چونکہ غریب ملک ہیں، ابھی ہم انڈر ڈیولپمنٹ ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر، تو ہمیں جو سبسڈی ملتی ہے وہ بھی بیسیکلی قرضے لے کے ملتی ہے۔ تو قرضوں سے لی سبسڈی کے ہم خلاف ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسانوں کو قرضے لے کے آپ سبسڈی دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایگریکلچر کی ایکسپورٹ بڑھائیں، اور اس ایکسپورٹ کی مد میں جو ٹیکسز آپ کو آتے ہیں، جو ریونیو آپ کلیکٹ کرتے ہیں، وہ کسانوں کو براہ راست سبسڈی کی شکل میں۔ سر، ایک سوال ہے کہ بیسیکلی یہاں پر نت نئے جو طریقے ہیں پیداوار کے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاکستان میں ابھی بھی جو کچھ پرانے طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، اس میں بھی کسانوں کی ٹریننگ کے حوالے سے یا اس حوالے سے اگر کوئی نیا اقدام آپ اٹھا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں۔ اچھا، ہمارے ملک کا نا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں لینڈ ہولڈنگ سمال ہے، دنیا کے اندر لینڈ ہولڈنگ بڑی ہے، وہاں ہزار ایکڑ کا ایک ہی شخص جو ہے وہ کاشتکاری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں 90% لینڈ ہولڈنگ جو ہے وہ چھوٹے کاشتکار کی ہے، 5 ایکڑ یا 5 ایکڑ سے چھوٹا کاشتکار ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہ گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور اپنے جو اکوپمنٹ پرووائڈر ادارے ہیں، کہ یہاں ہمیں سمال ٹیکنالوجی پہ جانا پڑے گا۔ یہاں پہ چھوٹے کاشتکار کی ایکسیس کے اندر جو چیزیں ہوں گی، اس سے چھوٹا کاشتکار سستے داموں وہ چیزیں لے کر ماڈرن ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو سکے گا۔ ہم دنیا کی ٹیکنالوجی کو اپنے ہاں نہیں لا سکتے، یہ ہمارا پرابلم ہے، کیونکہ ہماری لینڈ ہولڈنگ چھوٹی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بھی اپنے طور پہ جو کام کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، کسانوں کو ٹیکنیکل ٹریننگز بھی دے رہے ہیں، ان کو نالج بھی فراہم کر رہے ہیں، تاکہ کسان ماڈرن ٹیکنالوجی پہ ٹرانسفر ہو اور اپنی پیداوار کے اندر اضافہ کرے۔ اچھا، کاٹن کا جو المیہ ہے، کاٹن ہمارا وائٹ گولڈ ہے، اور اسے اس ملک پاکستان کا سونا بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر کاٹن نہ ہو تو ہم بہت زیادہ اپنے زر مبادلہ خرچ کر کے دنیا سے کاٹن کی پھوٹی منگواتے ہیں۔ اگر کاٹن ہمارے پاس ہو تو ہم اسی کاٹن سے یہاں پہ کپڑا تیار کر کے دنیا کو فروخت کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہم نے سیڈ پہ اتنی توجہ نہ دی۔ آج وہ کوالٹی کا سیڈ جو انڈیا کے پاس ہے، دنیا کے اور ممالک کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو
تو اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاٹن پہ فوکس اگر کرنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہماری سروائیول نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کاٹن کے سیڈ پہ فوکس کرنا پڑے گا. وہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں جن کے کاٹن کے سیڈ جو ہے وہ اس کوالٹی کا نہیں ہے، جس کوالٹی کے سیڈ دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں یا جس کی پھوٹی دنیا میں پسند کی جاتی ہے، وہ کوالٹی کے سیڈ ہمیں لے کے آنے پڑیں گے. کل وزیر اعظم نے اعلان تو کیا ہے کہ ہم وہ کاٹن کے سیڈ لے کے آئیں گے، یا وہ تمام سیڈز لے کے آئیں گے جو ہمارے کسان کو فائدہ دیں گے، اس کی پیداوار کے اندر اضافہ کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کاٹن کو بھی پریورٹی پہ رکھ کے کاٹن کا سیڈ ملک کے اندر لے کے آیا جائے، اور یہاں حکومت چاہے اپنی سرپرستی کے اندر یا کچھ اچھے اداروں کے ساتھ مل کر کاٹن کا سب سے پہلے اچھا سیڈ تیار کرے، پھر ہم کاٹن کے ریوائول کی طرف جائیں. اچھا، یہ نا ایک اس کو جو تنقیدی نقطہ نظر ہے نا، وہ میں اس حق میں نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی ان کو شاباشی مل جائے نا، محکمہ زراعت کا یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ کام وہ نہیں کر رہے، محکمہ زراعت کو اور بہت سارے کاموں میں الجھا دیا گیا ہے. اب محکمہ زراعت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کھاد بانٹتے پھریں، محکمہ زراعت کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے مردم شماری کرواتے پھریں، محکمہ زراعت کا کام نہیں ہے کہ وہ بہت سارے اور کاموں کے اندر وہ انوالو ہیں. محکمہ زراعت کا کام ہے بنیادی طور پہ ایکسٹینشن سروسز فراہم کرنا. اگر انہیں صرف اسی کام تک محدود رکھا جائے جس کے لیے انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اپنا کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. تو جی، ہمارے ساتھ موجود تھے شوکت علی چھدر صاحب، چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے پریزیڈنٹ ہیں، اور بہت ہی اچھی گفتگو کر رہے تھے کپتان نیو ٹی وی کے ساتھ علیشہ دلشیر.